سب کنٹیننٹ میں عورت جو ہے وہ دوسری عورت کو برداشت نہیں کرتی. بالکل آپ نے کہا سب کنٹیننٹ بالکل ہمارے سب کنٹیننٹ میں نہیں ہے کہ لوگ آپ کو بڑے شوق سے سنتے ہیں ایسے ہے ایسے ہے. آپ سے مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ آپ اسلامی شعار کا مذاق اڑائیں گے. اچھا مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ میاں فوت ہو جاتا تھا تو زندہ عورت کو اس کے ساتھ کھلا دیا جاتا. بندہ مر جائے گا تو عورت بھی نال زندہ مر جائے گی. اس کے ساتھ عورتیں بھی اتنی پکی ہیں کہ بندے نو جے ماراں گی بھی تے میں ہی کلی ماراں گی زہر دے کے دوجی نہیں ہونی چاہیے کسی وجہ سے ABC ریزن کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی جس کا مطلب پوری عمر پھر گھر بیٹھی رہی ادھر کوئی بیاہ ہی نہ کرے. ناٹ دیٹ اینی باڈی. جب یہ امبیلنس ہوگا تو خواتین گھروں میں بیٹھی رہیں گی شادیاں نہیں ہوں گی تو اس فرسٹریشن کا آؤٹ کم پھر کیا ہے؟ سوسائٹی میں بیداری پھیلے گی. مسائل ہوں گے دوسرے اخلاقی مسائل ہوں گے. یہ ہمیں کمپرومائز کر کے میوچولی ایک دوسرے کو روم دے کے ایٹ ون پوائنٹ آف ٹائم اے پارٹی از اگریسو بی تھوڑا سا ریگریسو ہو جائے چپ ہو جائے برداشت کر لے اور ایٹ سم پوائنٹ آف ٹائم اگر بی پارٹی از اگریسو اے تھوڑا سا چپ ہو کے برداشت کر لے اس کے پیچھے پتہ نہیں کیا بیٹھ نو پرابلم کل تک ٹھیک ہو جائے گا تو ہو جاتا ہے اس ایج میں اور کیا لڑائیاں کرنی ہیں. اچھا ایک آپ کے ڈرائیور ہیں اس کی اب بڑی جو ہے نا وہ باتیں سناتے ہیں کہ اکثر آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے کہ پھر بعد میں آپ خود ہی اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو ابھی کچھ دنوں میں ایسا کچھ ہوا؟ پچھلے دنوں نا آپ کو ویلا کیا میں نے آپ کا قصور ہے آپ نے اس کا نام دے دیا. اچھا میں نے کہا بھی تھا اس پہ ٹون کر دینا لیکن آپ نے نہیں کیا. میری طرف وہ میرے لیے بڑی امبیرسمنٹ بنی. خیر اینی ویز اس میں سب سے انٹرسٹنگ جو چیز تھی نا آپ کو پتا اس کی پنچ لائن اینڈ پہ بھی میں نے یہ کہا تھا کہ سب کنٹیننٹ میں عورت جو ہے وہ دوسری عورت کو برداشت نہیں کرتی. بالکل آپ نے کہا سب کنٹیننٹ بالکل ہمارے سب کنٹیننٹ میں نہیں ہے عرب میں اور باقی جگہوں پہ. حالانکہ اسلامی طور پہ دیکھیں تو وہ الاؤ ٹھیک ہے نا. تو اس پہ ایک مولانا صاحب نے نا تقریباً کوئی ادھے صفحے کا میسج کیتا تو اس میں انہوں نے لکھا کہ لوگ آپ کو بڑے شوق سے سنتے ہیں ایسے ہے ایسے ہے. آپ سے مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ آپ اسلامی شعار کا مذاق اڑائیں گے. اچھا مجھے بڑی تکلیف ہوئی. میں نے کہیں بھی نہ نکاح کا مذاق اڑایا نہیں بالکل نہ دوسری شادی کا مذاق اڑایا. بات ہی نہیں ہے. میں تو صرف لائٹر نوٹ میں یہ بات کی کہ میرے غلط لے جاتا کہ میرے کوٹ پہن نہیں کرو. بالکل اور انہوں پہنی ہے وہ بیچارہ بستر گڈی چلا کے پھر رہا ہوتا کہ رات کتنے سونے ہونے. سو پوائنٹ یہ ہے کہ اسٹل آئی بلیو دس تھنگ. جو اسلامک پرنسپلز ہیں گائیڈ لائنس ہیں ان کے پیچھے جو حکمت ہے اس کو سمجھنے میں شاید ہمیں ابھی پتہ نہیں کتنی صدیاں اور چاہیے. بالکل ایسے ٹھیک ہے. تو اگر ہمیں اجازت دی ہوئی ہے 4 شادیوں اور اگر آپ افورڈ کرتے ہیں تو ایکویلٹی رکھ سکتے ہیں آپ ان سے انصاف کر سکتے ہیں تو کریں آپ. Who stops you؟ پرابلم کہاں شروع ہوتا ہے؟ سب کانٹیننٹ میں کیونکہ ہمارا ہندو کلچر ڈومینیٹ کرتا رہا ہے اور جتنے بھی حکمران باہر سے آئے آپ کو پتا ہے جنہ دریائے سندھ پار کیتا وہ واپس نہیں گئے. کلچر ایڈا رچ سی کہ انہوں نے واپس نہیں جانا تھا. اتنے ابزارب کر لیا اتنے فوت ہوئے نہیں. بالکل ایسے سکندر رستے جو واپس نے کہا نہ جائیں اگے کام خراب ہو جانے تو واپس نہیں. چنگیز خان میرا انہوں نے کہا واپس لوٹ جا نہیں تے ایتھے گیا تو تیرے کو واپس نہیں جایا جانا. انہیں پھر مان لی تو واپس ٹور گیا. یہ تو باقی کوئی نہیں زندہ واپس گیا. سمجھ لو اتنی رہا اتنی فوت ہویا یہ وجہ تو فوت ہو گیا. تو کلچر ہے سو رچ. تو ہمارا کلچر اتنا رچ تھا کہ میاں فوت ہو جاتا تھا تو زندہ عورت کو اس کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا. ستی کی رسم تو یہ گورے کے ٹائم تک رہی. ہاں جی بالکل رہی. اور ایون کچھ جگہوں پہ پھر گوروں نے ایک بڑا مشہور قصہ ہے کہ ایک گورے نے وہاں سے اٹھا کے لڑکی کو لے کے گیا ساتھ زبردستی اور اس کے ساتھ پھر شادی کی اور اس کے ساتھ پوری زندگی بسر کی. اس نے بڑی ہیپیلی میرڈ رہا کہ یار یہ آپ لوگ ظلم کر رہے ہیں. اور کسی ایک جگہ پہ اس نے پتہ نہیں کتنے بندے اس ریزسٹنس میں مارے بھی. اور اس نے کہا میں اور بھی ماروں گا اگر آپ لوگ اس طرح کریں گے کہ یہ غلط بات ہے. ان ہیومن ہے. بالکل صحیح. تو ہمارے یہاں پہ جہاں یہ کلچر ہے کہ جی بندہ مر جائے گا تو عورت بھی نال زندہ مر جائے گی اس کے ساتھ عورتیں بھی اتنی پکی ہیں کہ بندے نو جے ماراں گی بھی تے میں ہی کلی ماراں گی زہر دے کے دوجی نہیں ہونی چاہیے. اس سوکھ دا ساہ نہ لے. ٹھیک ہے. تو اسلام نے اگر دیکھیں پاکستان میں میرا خیال ہے جو بھی میل فیمیل ریشو ہے کہ 49-51 ہے. تو یہ جو بیلنس فیمیل کی طرف ٹلٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ بیلنس اگر یہ 2 شادیاں نہیں کریں گے 3 نہیں کریں گے تو پورا وہ کیسے پورا ہوگا. بالکل صحیح. کسی بھی وجہ سے شہادتیں ہو رہی ہیں بندوں کی جنگوں کی وجہ سے ہوتی تھی. جی شہادتیں ہو رہی ہیں ٹھیک ہے ٹیررزم کی وجہ سے ہو رہی ہے. ڈیتھ ریشو اگر اس میں بھی زیادہ وکٹم میل ہیں بالکل
تو وہ جو عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، اگر آپ دوسری شادی نہیں کریں گے تو بیوہ ہو رہی ہیں، تو ان کا سر کون ڈانپے گا؟ وہ گھروں میں پھر ایسے ہی بیٹھی رہیں گی. معذرت کے ساتھ یہ تھوڑا سا ٹاپک میں بھی لوگوں کو ایسے لگے کہ نامناسب گفتگو ہے. ابھی بھی انڈیا میں اسی طرح ہے کہ اس میں بڑا غلط سمجھا جاتا ہے. ینگ بچی 22 24 26 سال کی، خدا نخواستہ اس کا ہسبینڈ کسی وجہ سے ABC ریزن کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی، جس کا مطلب پوری عمر پھر گھر بیٹھی رہے، ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ. بالکل ਨਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਰਿਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ दूसरी शादी करने की बंदे को इजाजत ना मिले तो फिर बैठी रही बेचारी कार. बिल्कुल ऐसा. तो वो फ्रस्ट्रेशन में क्या होगा? नॉट दैट एनीबॉडी. जब ये इम्बैलेंस होगा तो खवातीन घरों में बैठी रहेंगी, शादियां नहीं होंगी, तो उस फ्रस्ट्रेशन का आउटकम फिर क्या है? सोसाइटी में बेरारवी फैलेगी, मसाइल होंगे, दूसरे इखलाकी मसाइल होंगे. तो हम चाहते हैं कि चोरी सारा कुछ होता रहे, लेकिन हक हलाल दा 4 कलमे पढ़ के ते वो नहीं करम देना चाहिए. सर अब इस्लामी देखें ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देखें ना कि उन्होंने जो शादी की 40 साल, ठीक है ना. तो हमारा जो मसला ये है कि हम लोग बेसिकली अनफॉर्चुनेटली पॉजिटिविटी असी सोचना ही नहीं. वो तो सर छोड़ ही देना कि पॉजिटिव तो ਹੁਣ ਮਕਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਪਸੰਦੀ हो रही है. मुझे ये नहीं समझ आती कि खवातीन भी जब एक बंदे को इतना जिच कर देती हैं, हाँ जी, वो अपना मेंटली तौर पे हो गया ना. मसलन एक मियाँ बीवी है जी, ਤੁਹਾਡੇ 5-6 ਬੱਚੇ ਨੇ, बीबी 45 साल 50 साल ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੀਆਂ ਵੀ 55-60 ਸਾਲ ਦਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਚਵਲਪੁਣਾ ਉਸ ਉਮਰ ਚ ਲੜਨਾ ਹੀ ਵੈਸੇ. ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ. ਤੇ ਜੇ ਲੜ ਕੇ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੇ ਤੇ ਕਹੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੱਲੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਕਹਦੇ ਅੱਛਾ ਜਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ 6 ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਬੀਬੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਭਲਾ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਜ ਪਾਲਣਾ? ਔਰ ਇਸ ਉਮਰ ਚ ਕੀ ਕਰੇ? ਇਸ ਉਮਰ ਚ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਓ, ਇੱਕ ਘਰ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਮਰਲੇ ਦਾ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚ ਹੋਣ, ਪਿਓ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਵਾਉਣ ਜੋਗੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ 6 ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇਂਗੀ? ਉਹ ਸਿਰ ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰ. ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ. ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈ. ਮਰਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਜ਼ਰਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈ, ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੋ. ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਕ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਅੱਛਾ ਜਾ ਦਫਾ ਹੋ, ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਛੱਡ ਦੇ. ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਕਰ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛਾ ਬੀਬੀ ਜਾ ਜਾਨ ਛੱਡ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਖੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ. ये हमें कंप्रोमाइज करके म्यूचुअली एक दूसरे को रूम दे के अगर एक्चुअली एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ए पार्टी इज एग्रेसिव, बी थोड़ा सा रिग्रेसिव हो जाए, चुप हो जाए, बर्दाश्त कर ले, और एट सम पॉइंट ऑफ टाइम अगर बी पार्टी इज एग्रेसिव, ए थोड़ा सा चुप होकर बर्दाश्त कर ले, यार इसके पीछे पता नहीं क्या बैकग्राउंड, नो प्रॉब्लम, कल तक ठीक हो जाएगा, तो हो जाता है इस एज में. और क्या लड़ाइयाँ करनी है? तो मैं जो बात कर रहा था वो बेचारा कुछ दिन पहले ना, फिर मैं बेटी को सुबह स्कूल छोड़ने जा रहा था, तो वापसी पे आ रहा था, तो मैं उससे बात कर रहा था, मैं कहा ਵੀਲਾਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਰਵਾਏਗਾ? ਅੱਛਾ. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਉਹ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਦਫਾ ਫੇਰ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ. ਉਹਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀਲਾਗ ਤੇ ਉਲਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਖਰਾਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਉਨੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ. ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦੂਸਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ. ਅੱਛਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, कोई गल नहीं, अगर मेरे नसीब च लिखा है आई डोंट माइंड, लेकिन मैं ना किसी लस्ट वास्ते ना किसी और वास्ते की थी, अल्लाह की रज़ा वास्ते उससे शादी की थी, इसलिए मुझे कोई इशू नहीं है. तो उसमें यह है कि हमें बर्दाश्त बेसिकली डालनी चाहिए, हमें बर्दाश्त करनी चाहिए, मेरा पॉइंट ये है. और हमें इस बात को अभी थोड़ा सा रीथिंक करना चाहिए, बंदों को इजाज़त देनी चाहिए, ना कि बंदे चोरी छुपे सारे वही काम कर रहे हैं जो लीगलाइज्ड उनको करने की इजाज़त है, वो चोरी छुपे कर रहे हैं. इस्लामी कानून करना चाहिए सारे, अब तो उसमें ठीक है ना, आ जाता है. थैंक यू.